بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، کبریائی، برتری، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، زیر بحث موضوع ہے عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے نال محبت ایمان دا جز ہے۔ اگر صحابہ دے نال محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ہر سال جس وقت یہ ایام آندے نے محرم الحرام دے تو ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص واقعے نو آڑ بنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان دے اندر تنقیص کردہ ہے۔ تو ایسے حالات دے اندر اہل ایمان دی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحابہ کرام جو عظیم ہستیاں نے انہاں دی شان اور عظمت نو، مقام اور رفت نو بیان کرن اور سامعین سماعت فرمان۔ تو محترم بھائیو، صحابہ کرام دی ایک بہت بڑی شان ہے، عظمت ہے، جو کہ بعد والے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو الگ ہی ایک شرف عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے بارے امت نو نصیحت کردیاں فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے کسی صحابی نو بھی گالی نہ دینا، کسی صحابی دے بارے بھی نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا، لو ان احدا انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص زمین دی پشت احد پہاڑ دے برابر بھی سونا صدقہ کرے، احد پہاڑ دے برابر، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ دے برابر اگر کسی نو سونا مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ہو جائے یہ ناممکنات دے اندروں ہے، اگر ممکن بھی ہو جائے کہ کسی شخص نو احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے اور اس نو اللہ دے رستے چ صدقہ کر دے، کتنی بڑی نیکی ہے، اور نیکیاں دے انبار اکٹھے کر لے گا اتنا سونا صدقہ کر کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، دوسری طرف میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ دے رستے تے صدقہ کر دے تو احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کیتا بھی اس مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دا۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، فرمایا کہ تسی زمین دی پشت جنی دیر تک تواڈے درمیان میرا ایک صحابی بھی زندہ ہے تسی خیر و برکت دے نال رہو گے، اللہ تعالیٰ دی رحمت تواڈے تے سایہ کیتی رہے گی جتنی دیر تک میرا ایک صحابی بھی تواڈے اندر موجود ہے۔ یہ صحابہ دی شان ہے اور عظمت ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی ولا رآ من رآنی، یہ صحابہ دی شان ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جس نے ایمان دی حالت مینوں دیکھیا، اور ہر وہ شخص جس نے اس شخص نو دیکھیا جس نے مینوں دیکھیا، اس تے جہنم دی اگ حرام ہے، اس تے جہنم دی اگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مینوں دیکھا ایمان دی حالت دے اندر اس تے جہنم دی اگ حرام، اور جو مینوں نہیں دیکھ سکیا اس نے اس شخص نو دیکھا جن نے مینوں دیکھا ایمان دی حالت، یعنی میرے کسی صحابی نو دیکھ لیا تو اس تے بھی جہنم دی اگ حرام۔ یہ ہے صحابہ دی شان اور صحابہ دی عظمت۔ اور دیکھیے ایک چہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا،
اور ایک چہرہ ہے صحابی دا، آیا دونوں چہرے کوئی فرق نہیں ہے؟ فرمایا جس نے میرے چہرے نو دیکھا اس تے جہنم دی اگ حرام، اور جس نے میرے چہرے نو نہ دیکھا نہ دیکھ سکیا، میرے ویکھن والے دے چہرے نو دیکھ لیا، اس تے بھی جہنم دی اگ حرام۔ اللہ ہے، ایک بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہے، دوسرے بنے حضرت بلال دا چہرہ ہے، فرض کر لو رضی اللہ عنہ، کیا دونوں دا دیکھنا برابر ہے؟ اللہ، بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا چہرہ مبارک اتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہاڈا چہرہ آسمان دی طرف اٹھے، بس صرف اٹھے، تو اسی تہاڈے دل دی منشا نو جان کے قبلے نو تبدیل کر دیں۔ یہ آپ دا چہرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چ گئے تو مدینے دے لوگ جو ہے اپنی چھتاں تے چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت مدینے دے اندر یہودیاں دا ایک بڑا عالم سی، بڑا عالم عبداللہ بن سلام، وہ بھی اپنی فیملی دے نال چھت تے چڑھیا، اور جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو دیکھیا، فوراً بولیا کہ ایسا عظیم خوبصورت چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ۔ آپ علیہ السلام مدینہ قیام پذیر ہو گئے تو مدینے دے ارد گرد جو بستیاں سی، انہاں بستیاں دے رہن والے وڈیرے لوگاں نے کچھ بندیاں نو مدینے روانہ کیتا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آئے دیہاتی، آ کے پوچھے آئے کہ مسلمانہ چو محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ او محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے کہ اتنا عظیم خوبصورت چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نبی علیہ السلام دا چہرہ ہے۔ فرمایا جو مینو ایمان دی حالت دیکھے اس تے جہنم دی اگ حرام، اور جو شخص ایمان دی حالت مینو نہیں دیکھ سکیا، میرے کسی صحابی نو دیکھ لیا، اس تے بھی جہنم دی اگ حرام۔ یہ صحابہ دی عظمت اور شان ہے، اور دیکھیے کتنی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا موقف ساعت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر، سعید بن زید اس حدیث نو بیان کر دیں، یغبر فیہ وجہہ افضل من عمل احدکم ولو امر عمر نو علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ ایک بندے وہ شخص ہے جس نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر جتنی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام دی جتنی عمر ہے اتنی عمر مل جائے۔ نوح علیہ السلام دی کتنی عمر ہے اس دے اندر اختلاف ہے، بعض دا ایک کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام دی عمر 1400 سال ہے، 1400 سال، اور 950 سال یہ دے اندر نبوت دے نے، نبوی زندگی انہاں دی 950 سال۔ اگر کسی شخص نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر مل جائے اور وہ ساری عمر اللہ دی بندگی چ گزار دے، نیکیاں ہی کرتا جائے، نیکیاں ہی کرتا رہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے صرف ایک لمحہ کھڑے ہو کے ایمان دی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو تکیا، فرمایا کہ اس دا وہ لمحہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر پاک کر کے نیکیاں کما لین والے دے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ، اتنیاں نیکیاں اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے صحابہ، اتنی عظمت اور شان والے صحابہ، اور اے اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ جس نو اللہ عطا کر دے، اے اللہ دا شرف ہے۔ اے صحابیت، اے رتبہ، اے مقام، اے منزلت محنت نال نہیں ملتی، بلکہ اللہ دی عطا اللہ جس نو عطا کر دے، ذالکا اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، اللہ جس نو چاہے اس نو عطا کر دے، محنت نال یہ چیز حاصل نہیں ہوندی۔ اور دیکھیے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دے درجات نے عظمت دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال صحابہ دے کچھ مرتبے نے، اور ہر صحابی دا او مقام اور مرتبہ جس نو اللہ اور اللہ دے رسول نے بیان کیتا ہے، اس نو او مقام دینا ہی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نو اسی نیچے اٹھا کے اوپر لے جائیے، اوپر والے نو نیچے کر دیے اور اپنی مرضی کریے، نہیں،
یہ صحابہ نال محبت نہیں ہے. صحابہ دے نال محبت دی واضح دلیل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام جس نو جو عطا کیتا اس مقام تے رکھو بس. یہ صحابہ دے نال محبت دی دلیل. صحابہ دی عظمت دے اعتبار نال درجات دیکھیے. صحابہ دے سارے پینل دے اندروں افضل ترین صحابہ کون نے؟ نبی الاسلام نے فرمایا افضل الصحابتی اہل الحدیبیہ. سارے صحابہ جو بہترین صحابہ وہ نے جو حدیبیہ والے جنہ درخت کے نیچے حدیبیہ دے مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. فرمایا سارے صحابہ جو افضل ترین صحابہ افضل ترین صحابہ. کتنے افضل نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ تعالیٰ ان مومنہ تو راضی ہو گیا. اللہ ان مومنین تو راضی ہو گیا جنہ مومنہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہاتھ تے درخت دے نیچے بیعت کی. اللہ مومنین کہہ رہے اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب منافق ہو گئے. نعوذ باللہ. چند بچے کہہ رہے چند بچے سی باقی سب منافق. اللہ کہہ رہا مومنین نے یہ مومنین نے جنہ بیعت کی تھی درخت کے نیچے وہ مومن نے میں انہاں تے راضی ہو گیا. اور آگے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم. لوگ کہندے اتو اتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیگے. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی سب حکومت لین لی دوڑ پہ اوپر تو نال سی بس منافق سن. نعوذ باللہ. اللہ فرما رہے فعلم ما فی قلوبہم. میں انہاں تے راضی کیوں ہے؟ جو انہاں دے دل دے اندر اخلاص ہے میں اس کو جان لیا. میں جاننا کتنے مخلص لوگ. فانزل السکینۃ علیہم. میں سکونت اور طمانینت انہاں تے نازل کر چکے. فاصابہم فتحا قریبا. تو اللہ فرماندے فتح قریب بھی انہاں دا مقدر ہے. فتح قریب نہ نواز. تو یہ صحابہ اکرام ہے سب تو افضل ترین صحابہ دے پینل دے اندروں. فرمایا حدیبیہ والے بہترین صحابہ افضل ترین صحابہ. اور دیکھیے ایک کتنے صحابہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض. جننے لوگوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے بیعت کی ہے فرمایا زمین دی پشت اہل الخیر سب تو بہترین خیر والے. جابر بن عبداللہ فرماندے وَكُنَّا أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ مِئَةٍ. اسی 1400 صحابہ 1400 صحابہ. یہ 1400 صحابہ ہے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. فرمایا اس زمین دی پشت افضل ترین صحابہ افضل ترین صحابہ. پھر انہاں 1400 دے اندروں آگے افضل کون نے؟ فرمایا کہ وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ أَهْلُ أُحَدٍ. پھر حدیبیہ والے جو وہ صحابہ بہترین نے جو احد کے میدان چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھڑے ہوئے جنہ جنگی احد لڑی. پھر انہاں 1400 چو وہ افضل نے. انہاں دا مقام زیادہ ہے انہاں دی شان زیادہ ہے. کتنی شان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جس نے نامہ ماج جنت لکھ دیتی کامیاب ہو گیا وہ جنتی قرار دے دیتا ہے. رزلٹ اناؤنس ہو گیا کہ فلاں جنتی. فرمایا ہر جنتی نو بھی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جہنم دے قریب لے کے جائے گا اور اللہ دکھائے گا کہ اے جہنمی اگر تو میری بندگی نہ کردا میرے نبی دی اطاعت نہ کردا تو تیرا ٹھکانہ ایسی. پھر دکھا کے اللہ جنت دے گا اور ہر جنتی نال اس طرح ہونا. اور فرمایا احد والے ایسے صحابہ نے ایسے عظیم لوگ نے اللہ تعالیٰ بغیر جہنم دکھان تو سیدھا جنت دے دے. اللہ یہ اہل احد دی شان ہے. سب تو بہترین حدیبیہ والے پھر انہاں جو بہترین احد والے. پھر آگے چلیے فرمایا وَأَفْضَلُ أَهْلِ أُحَدٍ أَهْلُ بَدْرٍ. پھر احد والے جو سب تو بہترین افضل ترین وہ نے جو بدر والے جو بدر والے نے جو بدر شریک ہوئے وہ فرمایا احد والے نالوں بھی افضل نے. انہوں کا مقام احد والے نالوں بھی زیادہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے تو پیچھے مکے والے بھی چڑھ گئے.
اور بدر دا ایک مارکا ہونے والا ہے. رات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 نو لے کے بدر چلے گئے اور ساری رات دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری ساری جدوں تو نبوت عطا کی تھی ادوں تو لے کے ہون تک یہ میری ساری پونجی ہے جنہوں نے میں لے کے اس میدان چ یہ ساری میری محنت ہے. اگر یہ بندے شہید ہو گئے تو یا اللہ میری محنت ضائع ہو جائے, مدد فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے. اگلا دن ہویا, مارکا ہویا, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. مسلمان فتح یاب ہوئے, کافر شکست کھا کے واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام نے بشارت دیتی, خوشخبری دیتی. اچانک بدر کے میدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ, آپ مسکرا رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہو کی وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے نے اور پیغام دے کے گئے نے اور پیغام کیے. اس پیغام کے اندر عظمت شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج آسمان تو جان کے بدر والے کو دیکھا. اللہ نے آسمان تو جان کے بدر والے کو دیکھا اور دیکھ کے اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر والے ہن جو چاہو کر لو, میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دوں, تواڈے سارے گناہ معاف کر دوں. اور آگے فرمایا کہ وبدلت سیئاتکم حسنات, اور تواڈیاں جو غلطیاں نے کمیاں نے میں اللہ نے انہاں نوں بھی نیکیاں چ بدل چھڈے. اور آگے فرمایا واجبت لکم الجنہ, تواڈے مقدر چ میں جنت واجب کر دے. اللہ توحد والے جو بہترین بدر والے, یہ صحابہ کے درجات نے جو شریعت نے بیان کی. اللہ اکبر. پھر آگے دیکھیے فرمایا وافضل اہل بدر الاشرۃ, پھر بدر والے جو بہترین الاشرہ 10 صحابہ, الاشرہ جنہوں نے اشرہ مبشرہ کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ نو جنت کی بشارت دیتی ہے. اشرہ تو علاوہ 10 تو علاوہ بھی کئیاں نو جنت کی بشارت دیتی ہے. لیکن ایک مجلس ایک جگہ تے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ دا نام لے کے جنت کی بشارت دیتی. فرمایا بدر والے جو پھر یہ اشرہ مبشرہ بہترین نے, افضل ترین 10 صحابہ. وہ کہڑے 10 صحابہ نے؟ نبی علیہ السلام نے یک بار 10 نو بشارت دیتی. فرمایا ابو بکر انت فی الجنہ, یہ 10 اشرہ مبشرہ. ابو بکر انت فی الجنہ, عمر انت فی الجنہ, عثمان انت فی الجنہ, علی انت فی الجنہ, طلحہ انت فی الجنہ, زبیر انت فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح انت فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص انت فی الجنہ, سعید بن زید انت فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف انت فی الجنہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 10 صحابہ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس کھڑے ہو کے یک بار انہوں جنت کی بشارت دے کہ ابو بکر بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی ہے, عثمان بھی جنتی ہے, علی بھی جنتی ہے, طلحہ بھی جنتی ہے, زبیر بھی جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے, سعید بن زید بھی جنتی ہے, اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی. اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین. تو سب تو بہترین بیعت رضوان والے, اور بیعت رضوان تو بعد سب تو بہترین احد والے, پھر احد تو بعد سب تو بہترین بدر والے, پھر بدر تو بعد سب تو بہترین اشرہ مبشرہ. اللہ پھر اشرہ مبشرہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وافضل الاشرۃ الخلفاء الاربعۃ, پھر اشرہ مبشرہ جو خلفاء اربعہ بہترین. خلفاء اربعہ کون نے؟ ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 بہترین نے, یہ 4 بہترین نے. سب تو بہترین بیعت رضوان والے, پھر اس تو بہترین احد والے, پھر اس تو بہترین بدر والے, پھر اس تو بہترین اشرہ مبشرہ, پھر اشرہ مبشرہ جو خلفاء اربعہ 4 صحابی ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ بہترین صحابہ. اور کتنے بہترین؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جتنی دیر تک میری سنت کو لازم پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے.
اور میرے خلافائے راشدین دے طریقے نو بھی پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو. یہ ہے صحابہ خلافائے اربعہ دی شان. اللہ پھر انہاں خلافائے اربعہ دے اندروں اللہ اکبر، یہ اللہ دی تقسیم ہے نا، اللہ نے تقسیم کی تھی. خلافائے اربعہ دے اندروں فرمایا وَأَفْضَلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ. یہ اللہ دی تقسیم. فرمایا پھر خلفائے اربعہ دے اندروں افضل ترین ابو بکر رضی اللہ. یہ تقسیم اللہ دی، اور ہر روز اس تقسیم نو توڑیا جا رہا ہے، ہر روز توڑیا جا رہا ہے. اذان دے اندر کیا جا رہا ہے؟ علی ولی اللہ وصیۃ رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. کیا جا رہا ہے کہ ایک دن 3 دفعہ توڑیا جا رہا ہے، لیکن یہ تقسیم اللہ دی. حضرت علی دی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. میں انشاءاللہ بیان کراں گا. انہیں موضوع شروع ہو گئے نے ایک سائڈ کو میں انشاءاللہ سارے بیان کراں گا کہ ابو بکر دی شان کی ہے، عمر دی شان کی ہے، عثمان دی شان کی ہے، علی دی شان کی ہے رضی اللہ عنہ. خلفائے اربعہ دے اندر سب تو بہترین ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شان دیتی ہے اور اللہ نے عظمت دیتی. اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں دے کولوں یہ افضلیت بیان کروا دیتی کہ کسی قسم دا شاکی نہ رہے، کسی قسم دا شاکی نہ رہے. صحیح بخاری ہے، بیٹا اپنے باپ نو سوال کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ نو سوال کر رہا ہے. بیٹا کون ہے؟ محمد بن حنفیہ. اور باپ کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. آج لوگ کہہ رہے ہیں علی دا پہلا نمبر ہے. علی رضی اللہ خود کہہ رہے ہیں میرا نمبر کتنا ہے، دیکھیے کتنا نمبر ہے علی دا. علی خود برات بتا رہے ہیں. بیٹا کون ہے؟ محمد بن حنفیہ. باپ کون ہے؟ علی المرتضیٰ. بیٹا آ کے کہنے لگا ابو جی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زمین دی پشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بہترین شخص کون ہے؟ یہ بیٹے دا سوال ہے باپ کو لو. بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، باپ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی. تو علی رضی اللہ نے جواب دیتا کہ ابو بکر رضی اللہ. قال ابو بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ. بیٹے نے دوسرا سوال کیتا، کہنے لگا ثم من، اے ابو جی پھر ابو بکر تو بعد بہترین کون ہے؟ تو علی رضی اللہ نے فرمایا قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر تو بعد بہترین شخص عمر ہے رضی اللہ تعالی. بیٹا کہنے لگا میرے دل سے خیال آیا اگر میں سوال اس طرح ہی کر دیتا کہ ثم من، عمر تو بعد کون ہے، تو ابو نے جواب دے دینا ہے کہ عمر تو بعد عثمان. تو میں سوال ہی بدلا، سوال دا انداز بدل کے کہنے لگے ثم انت، ابو جی عمر تو بعد پھر تسی ہو. ذرا غور کر، ثم انت، ابو جی عمر تو بعد پھر تسی ہو. فرمایا نہیں بیٹا نہیں، عمر تو بعد بھی ایک ہستی ہے جس کا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی. یہ مقام اللہ نے دیتا ہے، شان اللہ نے دیتی، اور اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اور صحابہ دے نال محبت کا حق یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے شان دے دیتی ہے اس کو اس انداز کے نال بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس نے کئی دلائل اور بھی ہیں. اور یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی تھی، اللہ نے بیان کی تھی، اور اس وقت دے کافر بھی اس ترتیب نو مانتے سی. اس وقت دے کافر بھی. جنگ احد ہوئی، جنگ احد کے اندر وقتی شکست ہو گئی مسلمانوں، کافی صحابہ شہید ہوئے اور بگدڑ مچ گئی. سمجھ نہیں آ رہی کہ کون شہید ہو گیا، کون بچ گیا، اور کس طرح سنبھلنا ہے، دوبارہ پوزیشن کس طرح لے. کافروں کی صفحہ بھی حال چال ہے، مسلمانوں کی صفحہ بھی حال چال بچ گئی. تو کافر جو نے احد پہاڑ کے دامن بیٹھ گئے، اور کافروں کا سردار جو بعد مسلمان ہویا جس کا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی، اس وقت تو سپاہ سالار ہے کافروں. تو اس نے آواز دیتی، کہنے لگا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا مسلمانوں افیکم محمد، کیا تواڈے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ کون کون شہید ہوا.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہنے لگا افیکم ابو بکر، وہ دی ترتیب دیکھو، انہوں پتا ہے کہ محمد تو بعد لیڈر کون ہے، اور پھر اس تو بعد لیڈر کون ہے، اس تو بعد لیڈر کون ہے، ایک کافروں کا سردار کہہ رہا دوسرے نمبر پہ افیکم ابو بکر، اے مسلمانوں کیا تواڈے اندر ابو بکر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، جواب نہیں دینا۔ خاموش ہو گئے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر بھی شہید ہو گئے۔ تیسری باری اس نے پکارا، کہنے لگا افیکم عمر رضی اللہ تعالی، کیا تواڈے اندر عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ اس کو یقین ہے کہ لیڈر انہاں دے یہ لیڈرشپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو، جواب نہیں دینا۔ نہیں جواب دیتا۔ ہن اس نے ایک نعرہ لگایا، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے کول عزا ہے مسلمانوں، تواڈے کول عزا نہیں، ساڈے عزے نے سانو فتح دے دیتی ہے اور تواڈی ساری لیڈر نو ساڈے عزے نے شکست دے دیتی ہے اور شہید قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ہن کھڑا ہو جا۔ اس نے عزا نو کیا، عزا دا نام لیا کہ ساڈا عزا ہے، تواڈے کو عزا نہیں ہے۔ ہن توحید کی بات آ گئی ہے۔ فرمایا عمر ہن کھڑا ہو جا، جواب دے۔ یا رسول اللہ کی کہنا ہے؟ فرمایا عمر تو اپنی بلند آواز نہ کہہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مولا ہے، تواڈا مولا کوئی نہیں۔ اللہ، اور اللہ رب العالمین دی رحمت دے نال ساڈی ساری قیادت زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت ایک کافر بھی سمجھتے سی کہ مسلمانوں کی ترتیب کی یہ لیڈرشپ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیتے، اللہ تعالیٰ نے درجات دیتے۔ اور دیکھیے پھر خود نبی علیہ السلام نے بھی اس ترتیب کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت سے ایک عورت آئی، نبی علیہ السلام امیر المومنین، تو آپ علیہ السلام کی کول بیت المال ہے، تو ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی کہ میں غریب عورت تھا، میرے نال تعاون کیتا جائے۔ وہ عورت نبی علیہ السلام دے کول کیوں آئی؟ حالانکہ نبی علیہ السلام دے حالات اس وقت انجدے نے کہ دو چولہے ہی نہیں جل رہے، گھر کے اندر فاقے اور مدینے کے اندر بڑے بڑے تاجر، عبد الرحمن بن عوف بڑا تاجر موجود ہے، عثمان بن عفان جیسا بڑا تاجر موجود ہے، بڑے بڑے تاجر مدینے دے اندر ہے، لیکن عورت انہاں تاجرہ کو لے گئی، سیدھی میرے نبی کو لائی۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے بیت المال دا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آ کے کہنے لگی میرے نال تعاون کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خزانے چ مال کوئی نہیں، تو اس طرح ہوندا رہندا، کدی خزانے چ پیسے کدی نہ آئے، جس طرح اج کل ساڈے خزانے بھی خالی، ساڈے تو رہندے ہی خالی، اللہ خیر کرے۔ جڑی حکومت آندی وہ کہندی پچھلے خالی کر، اگلی ہے پچھلی خالی کر کے پتہ نہیں بھرنا کنے۔ اللہ رحمت فرمائے پاکستان، بہت حالات مشکل بنے۔ ایئرپورٹ تے 8 دن ہو گئے کوئی مصالحت ہی نہیں ہو رہی، اے ساڈے حالات، لوگ کنے پریشان، کوئی مصالحت نہیں ہو رہی بھی انہوں کا بھی کچھ کر لیے، انہوں دی سن لیے، اپنی سنا دیے، کون غلط ہے کون حق تے پوچھتے ہوئے یار۔ 8 دن عوام پریشان، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا کوئی حکومت ہے بھی یا کہ نہیں ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ۔ اللہ مہربانی کر۔ تو عورت کہنے لگی کہ میرے نال تعاون کرو۔ فرمایا کہ اس وقت خزانہ خالی ہے، تہاڈا نام لکھ لیا گیا، دوبارہ آیا جے، خزانے چ پیسے آن گے، تہاڈے نال ضرور تعاون ہوئے۔ عورت چلی، جاندیاں جاندیاں اس نے سوال کیتا، وہ دل سے بات آ گئی، تو جاندہ جاندہ کہنے لگی ارائیتا ان جئتو فلم اجد کا تعنی الموت، ارائیتا ان جئتو فلم اجد کا۔ نبی علیہ السلام کو اس عورت نے کیا کہنے لگی ارائیتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا کی خیال ہے، ان جئتو اگر میں دوبارہ آوا، فلم اجد کا اور تانوں نہ پاواں، تسی موجود نہ ہو، تانی الموت یعنی تسی تواڈے تے موت آ جائے، تسی نہ ہو، پھر میں کی کراں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جیتی اگر تو دوبارہ آئے فلم تاجی دینی اور منو موجود نہ پائے فتاتی ابا بکر رضی اللہ تعالی تو پھر میرے تو بعد ابو بکر کو چلی جا. یعنی خود رسول اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میرے تو بعد لیڈر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. آج لوگ خام خواہ کہہ رہے ہیں حق چھین لیا اور منافق سی لاؤ. اللہ کہہ رہے ایمان والے نے میں انہاں دے ایمان نو انہاں دے دلاں نو چیک کر لیا. اللہ اکبر. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنا خواب بیان کیتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے خواب آیا, میں خواب دے اندر دیکھا میں کنویں تے کھڑا اور کنویں چوں میں پانی نکال رہا, پانی ڈول دے نال پانی نکال. فرمایا میں تھک گیا تو میں ڈول ابو بکر نو دے دیتا رضی اللہ. تو ابو بکر صدیق نے صرف 2 ڈول نکالے تو تھک گئے. تو پھر حضرت عمر ابو بکر صدیق نے ڈول حضرت عمر کو دے دیتا. حضرت عمر نے اتنا پانی نکال لیا کہ لوگ مشرق چو آ رہے ہیں, مغرب چو آ رہے ہیں, سارے پانی پی رہے. اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اشارے دے, کیسے اشارے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اس کو کی مراد ہے؟ فرمایا اس تو مراد خلافت ہے, اس تو مراد خلافت ہے. میرے تو بعد ابو بکر خلیفہ بنے اور 2 ڈول کٹے اور آپ کا عرصہ خلافت بھی اتنا ہی اور عمر کا عرصہ خلافت 10 سال. اور عمر رضی اللہ عنہ دور چ بڑی فتوحات ہوئی, مشرق مغرب کے فتوحات. اسلامی جو سلطنت ہے وہ دے اندر وسعت آئی, بڑے علاقے فتح ہوئے. تو رسول اللہ علیہ وسلم بھی یہ ترتیب بیان کر رہے, یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور پھر دیکھیے ایک ایسی شان, ایک ایسا شرف ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایسا ایک شان ہے, ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیتا کہ صحابہ دے پورے پینل دے اندر صرف اور صرف وہ اعزاز ابو بکر کو ہے, کسی اور کو نہیں. ہر ایک کی شان اپنی اپنی ہے, کوئی شک نہیں. میں سب دی بیان کروں گا ترتیب دلال انشاءاللہ. آئندہ جمعے ابو بکر صدیق کی خلافت دے کچھ نمونے پیش کرائیں. پھر حضرت عمر دی باری ہے, عثمان دی باری ہے, علی دی باری ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ نے ایک ایسا اعزاز دیتا جو کسی دے حصے نہیں ہے. وہ کی اعزاز ہے کہ صحابہ دے پورے پینل دے اندر ابو بکر دا گرانا ایک ایسا گرانا جس نے 4 پشتہ صحابی, باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے, پوتا صحابی ہے, پڑپوتا بھی صحابی. کوئی اور صحابی ہے نہیں ایسا جس میں مقام ہوئے. باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے, بس. جب باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے تو پوتا بھی صحابی ہے, بس. ابو بکر صدیق ایک ایسی شخصیت ہے کہ باپ صحابی, بیٹا صحابی, پوتا صحابی, پڑپوتا صحابی. باپ کون ہے؟ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ صحابی. بیٹا کون ہے؟ ابو بکر صدیق صحابی. ابو بکر دا بیٹا کون ہے؟ عبد الرحمن صحابی. عبد الرحمن دا بیٹا کون ہے؟ محمد بن عبد الرحمن صحابی رضی اللہ. اور پھر یہ سلسلہ اگر بیٹی کی طرف آئے تو پھر بھی 4 پشتہ صحابی. ابو قحافہ صحابی, ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر صحابی, ابو بکر دی بیٹی اسما بنت ابی بکر صحابی, اسما دا بیٹا عبداللہ بن زبیر صحابی رضی اللہ. یہ شان صرف اور صرف ابو بکر صدیق کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اس کو چھین کے دکھاؤ تو صحیح. باتیں تو کرتے ہیں نا کہ منافق سے نعوذ باللہ, اس اعزاز کو چھین کے دکھاؤ. اللہ رب العالمین سمجھنے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.